اب پانی سر کے اوپر چڑھ چکا ہے، اب بات بلاول تک پہنچ چکی ہے۔ جو کبھی بے نظیر کا بیٹا سمجھ کر ہاتھ چومتے تھے، آج وہی لوگ بلاول کا راستہ روک کر انہیں اپنی طاقت دکھا رہے ہیں۔ پہلے صرف ببرلو پر وکلا کا دھرنا تھا، اب سندھ پنجاب بارڈر سیل ہو چکا ہے، لوگ ٹرینوں کے آگے لیٹ چکے ہیں۔ اگلے 36 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ اگر یہ دھرنے ایسے ہی جاری رہے تو پاکستان میں سری لنکا سے بھی خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ رانا ثناءاللہ کو سڑک پر احتجاج کرنے والا ہر بندہ کمپرس نظر آتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ پی ٹی آئی نہیں ہے۔ نون لیگ نے کہہ دیا ہے کہ شہباز شریف اور بلاول کو اسی تنخواہ پر کام کرنا پڑے گا۔ اگر نون لیگ کی حکومت گرے گی تو سندھ میں پیپلز پارٹی کا بھی کام تمام ہو جائے گا۔ السلام علیکم دوستو، صدام کلاچی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل صدام کلاچی آفیشیل پر وزٹ کریں اور وہاں پر آپ جا کر سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں تاکہ ہمارا ساتھ یوں ہی چلتا رہے۔ آصف زرداری صاحب نے بلاول کی سیاست ختم کر دی ہے۔ بلاول کو سیاست میں قدم رکھتے ہی کہہ دیا گیا تھا کہ آپ تو وزیر اعظم بنیں گے، لیکن ایک فیصلے نے سارے پلان اور منصوبہ بندی پر پانی پھیر دیا ہے۔ کل بلاول کے حیدرآباد میں پاکستان کھپے سلوگن کے ساتھ جلسہ تھا۔ بلاول نے ببرلو بائی پاس پر دھرنے پر بیٹھے سندھ کے وکلا پر خوب تنقید کی اور انہیں وفاق کا دشمن ثابت کرنے کی بھرپور کوشش بھی کی۔ کیا یہ نہ کھپے والے کوئی روک سکتے ہیں؟ بلاول جیسے ہی جلسے سے نکلے تو لوگوں نے راستہ روک لیا۔ نہ کھپے کے نعرے لگ گئے۔ نامنظور کے نعرے سن کر بلاول غصے میں آیا، لیکن کچھ کر نہیں پایا۔ دراصل یہ بلاول کے لیے بہت بڑا پیغام تھا، کیونکہ انہیں بچپن سے ہی سکھایا گیا ہے کہ بیٹا، آپ کا راستہ روکنے کی کسی میں ہمت اور جرت نہیں ہے۔ کل انگلیوں پر گننے جتنے لوگوں نے بلاول کی کروڑوں کی گاڑی کو روک کر اس کا غرور بھی توڑ دیا، یعنی خاک میں ملا دیا۔ اب بلاول اپنے مائنڈ کو دوبارہ ریورس گیئر میں ڈالیں گے اور اب کی بار جلسے میں آپ کو بلٹ پروف شیشے میں نظر آئیں گے۔ ببرلو بائی پاس پر وکلا کا دھرنا جاری ہے اور اس دھرنے میں ہر مکتب فکر کے لوگ شریک ہیں۔ شیعہ، سنی، سندھی، پٹھان، سرائکی، بلوچ، اردو بولنے والے سندھی، سب کے سب ایک تاریخ رقم کر رہے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس دھرنے کے بعد پورے پاکستان کا نظام مفلوج ہو چکا ہے۔ سندھ سے پنجاب جانے والے کنٹینرز، آئل ٹینکرز 2 دن سے پھنسے ہوئے ہیں اور آل پاکستان ٹینکرز ایسوسی ایشن نے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر مزید 2 دن ایسا چلتا رہا تو پنجاب پیٹرول کے لیے ترسے گا۔ حکومت سندھ ہو یا وفاقی حکومت ہو، دھرنے پر بیٹھے وکلا سے بات چیت کرنے کوئی نہیں آیا۔ ہاں، انہیں اکسانے کے لیے بیان بازی جاری ہے۔ مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ اب کینالز عزت کا سوال بن چکے ہیں، سندھی کچھ بھی کر لیں اب تو یہ بن کر ہی رہیں گے۔ رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سندھ کے کمپرسوں کو لفٹ نہیں کروانا چاہتے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کی اتحادی ہے نا، وہ بلاول سے بات کر کے اس مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ اب رانا ثناءاللہ کی اس بات پر مجھے بہت ہنسی آئی۔ کمال کرتے ہو رانا جی، جس سے آپ بات کریں گے لوگوں نے کل اسی کا راستہ روکا تھا اور وہ کھڑے ہو کر انتظار کرتے رہے۔ کل کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کسی بات پر اتفاق ہو جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے، سندھ کے لوگ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی کسی بات پر بھروسہ کریں گے؟ نون لیگ کے ایک اور رہنما کا بیان سامنے آیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر نون لیگ کی حکومت نہیں رہے گی تو پیپلز پارٹی کا بھی بوریا بستر گول ہو جائے گا، لہٰذا ان دونوں ہی جماعتوں کو اسی سیلری پر کام کرنا پڑے گا۔ پورے ملک کی سڑکیں بلاک ہیں، گاڑیاں سڑکوں پر پھنسی ہوئی ہیں، سندھ پنجاب بارڈر سیل ہو چکا ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ لوگ ٹرینوں کے آگے لیٹنا شروع ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی پنجاب کے سیاستدانوں کو یہ سب کچھ ایک مذاق لگ رہا ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب، آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ عید نماز کے بعد لوگ احتجاج کرتے ہوں؟ آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ عید کی مہندی پر لڑکیاں نو مور کینالز لکھواتی ہوں؟ اسکولی پرچے پر کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بچوں نے نو مور کینال لکھا ہو؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ڈاکٹر نے اپنے پرسکرپشن پرچی پر کبھی لکھا ہو کہ نو مور کینالز؟ سندھ میں غضب کی نفرت پائی جا رہی ہے لوگوں میں، غضب کی، اور اسے کنٹرول کرنا پاکستان پیپلز پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہے کہ وہ جلسے کرے گی، پاور شو کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن آپ سب جانتے ہیں، وہاں طاقتور قوتیں جانتی ہیں کہ جلسے، سیاسی بیانات کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ سی ایم سندھ تو کہہ چکے ہیں کہ وہ کینال کے خلاف احتجاج کرنے والوں کے خلاف نہیں ہیں، البتہ وہ خود بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف نے اس احتجاج کا نوٹس نہیں لیا اور وکلا کو یقین دہانی نہیں کروائی کہ کینالز کا منصوبہ
ریجیکٹ کیا جاتا ہے یا واپس لیا جاتا ہے۔ ابھی تک مریم نواز صاحبہ لوگوں کو اکسا رہی ہے، رانا ثناء اللہ سندھ کے قوم پرستوں کو اکسا رہے ہیں اور ہر سندھی کو قوم پرست کہہ رہے ہیں۔ اب ہوش کے ناخن لیں، یہ 2025 ہے۔ آپ نے جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو ٹریٹ کیا، سندھ کے لوگ اسی لیول کے نہیں ہیں۔ سندھ کے لوگ اور سندھ کا عام بندہ اس احتجاج میں شامل ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس بار لوگوں نے کسی جماعت کا انتظار کرنے کے بجائے خود سڑکوں پر نکلنے کو ترجیح دی ہے۔ ایک غریب کا بچہ بھوکا پیاسا پھٹے کپڑے پاؤں ننگے لے کر سڑکوں پر کھڑا ہوا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کی بات ماننے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، اسے اپنا حق چاہیے۔ اگر آپ حق نہیں دیتے اور اسی طرح 1971 کی بات 70 والی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد نتائج کیا نکلیں گے آپ سب جانتے ہیں اور آپ سب دیکھ چکے ہیں۔ یقین جانیں اب کی بار سندھ کے لوگوں میں غضب کا غصہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غصے میں آدمی کیا کچھ کر گزرتا ہے۔ آپ لوگوں کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے بجائے انہیں مزید اکسا رہے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو میرا صدام کلاچی آفیشیل نام سے یوٹیوب چینل ہے، وہاں پر جائیں، سبسکرائب کریں اور آپ زیادہ سے زیادہ وہاں جائیں تاکہ ہمارا ساتھ یوں ہی برقرار رہ سکے۔